जो उत्सव है, जो सेलिब्रेशन है, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? कलकत्ता में शायद पहली बार या आप पहले भी आके हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, कई मरतबा आया हूँ कोलकाता मैं, मगर साहब पर जो है ना इन लोगों के हिसाब से पहले भी आया था, मतलब शायद 2012 में, शायद काफ़ी टाइम पहले आया था। तो कलकत्ते का माहौल तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ये शहर में क्लासिकल फ़न मौसीकी में जिसको कहा जाता है शास्त्रीय संगीत, तो उसका माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, खुसूसी ख़ास तौर पर आपके इस कलकत्ता शहर में। तो यहाँ आए तो हमको प्रेजेंटेशन का भी मज़ा आता है, यहाँ के लोग हमें प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तौर से अब ये सहज पर्व की वजह से लोग काफ़ी दूर तक पहचानने लगे हम लोगों को भी यहाँ पूरे बंगाल में। वैसे मैं बंगाल में कई प्रोग्राम टाइम्स ऑफ इंडिया के भी किए, मैंने दुर्गा दशा जी के भी किए, मैंने और भी किए हैं प्रोग्राम, लेकिन इनका प्रोग्राम अलग अंदाज का होता है जो अच्छा लगा। संगीत की बात करें तो ये फोक म्यूजिक ये माना जाता है कि ये मतलब गाँव में, शहरों में नहीं, ये गाँव में पैदा हुआ है। शहर के लोग अगर सुनेंगे इनको, इनका रस लेने के लिए जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, क्या आपको लगता है आज की भागदौड़ की जिंदगी में ये होता है? नहीं, आज की भागदौड़ की जिंदगी नहीं, ये फोक म्यूजिक है। फोक जो है ना, जो म्यूजिक सूफी म्यूजिक हो या कोई धार्मिक म्यूजिक है, तो ये गांव से इसकी पैदाइश नहीं है, इसको जो है ना संतों की देन है, ये बुजुर्गों की देन है, और जो बड़े बड़े संत गुजरे हैं उन्होंने इसका प्रचार किया है, इसको फैलाया है। आज की जो पब्लिक है, आज के लोग जो हैं, उन लोगों ने इसको ऐसा कर दिया है कि इसको पीछे छोड़ चले जाना है इसको, जो कि ये ओरिजिनल चीज को आप छोड़ के डुप्लीकेट को करेंगे ना तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। क्योंकि आज ये सूफी संगीत जो है ना, पहले बीच में बिल्कुल लोगों की नजर में दब गया था, लेकिन आज फिर उभर कर वो अपनी मंजिल पे आ गया। और अल्लाह का शुक्र है कि जो जवान तबका है, जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, उनकी भी समझ में आने लगा कि नहीं ये चीज अलग है। और फिर इसका है ना समझाने का तरीका भी होता है कि आप एक बात को एकदम ऐसी गाढ़ी गायकी, उलझन वाली गायकी और लफ्जों को कुछ नहीं उल्टे सीधे कंपोजिशनों को गाएंगे तो नहीं, इसके लिमिटेशन है इसके अंदर। सूफी में के गायकी कैसी होना चाहिए, किस तरीके का अंदाज होना चाहिए, इसका रिदम भी अलग होता है। वो फोक म्यूजिक जितने भी हैं सबका रिदम अलग है, सबकी चीजें अलग है, लेकिन अब चलन आया है तो लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म म्यूजिक जो सूफी को लेके अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है, आपको लगता है कि वो सही मायने में सूफी को लोगों के दिलों तक पहुंचा सकता है, या वो फिल्म के लिए सही है? दरअसल वो सूफी म्यूजिक है नहीं। सूफी म्यूजिक जो है ना फिल्म में तो आता ही नहीं, सॉरी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म के अंदर बीच में अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था बीकानेर में, तो वहां पर भी ये बात आई थी कि साहब इंडस्ट्री के मुताबिक आप क्या कहेंगे सूफी म्यूजिक का। देखिए, मैं किसी फनकार का, किसी कलाकार का, किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता, मगर इंडस्ट्री वालों ने क्या किया है कि तेरे गाल गुलाबी, तेरी आंख शराबी, वल्लाह वल्लाह मौला तुझे क्या बताऊं तो कैसी है। अब ये सूफी तो है नहीं। आप माशूक की तारीफ कर सकते हैं, खालिक की तारीफ करना सूफी है, मौला की तारीफ करना सूफी है, अपने मुर्शिद की तारीफ करना सूफी है। सूफियाना अंदाज वो है कि जो सूफी इकराम की तारीफ की जाती है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है कि खाली मौला कह दिया तो सूफी हो गया, मौला मेरे मौला, सब कुछ तेरी शान निराली मेरे मौला, और तूने मुझे दिया इतना और वो दिया और वो दिया, कुछ भी हो जाता। तो आज इंडस्ट्री के अंदर शायद एक आध दो गाने में नहीं कह सकता सबकी बुराई वो सूफी आए हो, वरना इंडस्ट्री से सूफी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आज का क्राउड है ना, वो ये समझता है कि ये गाना बहुत बड़े पैमाने पर सूफी गाना गाना है, ये चल गया। आप तो ये होता नहीं। बंगाल में ये ट्रेडिशन है कि जो बाउल यहाँ पे ऐसे गीत चुनते हैं
وہ گھر گھر جاتے ہیں, جو پریستھتی جو ہے اس کو لے کے وہ گانا بناتے ہیں, وہ گانا گاتے بھی. صوفی میں ابھی مطلب نئے گانے کچھ ایسے بنائے جا رہے ہیں جو آج کل کے زندگی کے بھاگ دوڑ میں جو دکھائی دے رہے ہیں, اس کو مد نظر کیا گانے بنائے جا رہے ہیں, یا پھر جو گانے بن چکے ہیں انہیں کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے؟ نہیں, آج جو آدمی کو ضرورت ہے نا, جیسے میں نے ابھی آپ نے پروگرام میرا سنا ہے, میں نے کہا کہ یقیناً جیت میری تھی, میں بازی جیت سکتی تھی, مگر وہ جیت ہی کیا جس میں ان کی ہار ہو جائے. تو یہ مجھے آپ کو پیغام دینا تھا کہ ایسی جیت نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ کے مرشد کی ہار, آپ کے پیر کی ہار, آپ کے گرو کی ہار ہو جائے. تو یہ سیکھ دی جاتی ہے. شاعری جو ہے نا ایک پیغام ہے لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کا. یہ صوفیانہ کلام گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو یا فقیر گائیں یا کوئی بھی گائے گا, لیکن اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. اب آپ یہاں ایک صوفہ لگا ہے, آپ کسی سے کہیں بیٹھ جائیں تو وہ ریزن ہے کہ وہاں صوفہ ہے تو بیٹھ جائیں. اب کچھ بھی نہیں ہے بیٹھنے کی کا سادھن, اور آپ کہیں بیٹھ جائیں تو سامنے والے کو آپ عزت دے رہے ہیں کہ وہ عزت ہی کر رہے ہیں, ہے نا. اب رہی بات یہ جو آپ نے کہی بات, وہ پرانے کو دوہرانے کی بھی ضرورت نہیں. آج نیا جو چل رہا ہے ہم لوگ گا رہے ہیں نیا, اور نیا اس انداز سے گا رہے ہیں کہ جس طریقے سے صوفیانہ ہونا چاہیے. کہ آج ہی رہے تو کٹ گئی بالم خلقت گئی سب سوئے. اب خلقت نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کے, مطلب لوگ پبلک, تو اس کو ہم نے آسان کر رکھا ہے کہ آدھی رین تو کٹ گئی بالم دنیا گئی سب سوئے. جن کو چنتا پیہو کی, یعنی مرشد کی, اپنے پیہو کی, وہاں کو نیند کہاں سے ہو. یہ نئی بات ہی آئی نا. تو اب نئی بات کو سمجھانے کا نہیں یار, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چاہت میں نیند نہیں آتی. اب جیسے کیا ہے کہ تو ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو گیا, رشتوں کا احترام بھی لفظوں میں کھو گیا. بس ایک ذرا سی بات تھی لیکن تمام عمر وہ مجھ کو جاگنے کی سزا دے کے سو گیا. وہ تمام تر چیزیں ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ پہلے کچھ صوفی تھا, اب تو یہ کیا ہے. لیکن آج جو ماڈرن طریقے سے انڈسٹری والے صوفی پیش کر رہے ہیں نا, تو میں باقاعدہ یہ کہہ رہا ہوں وہ صوفی ہے ہی نہیں. آپ کا تجربہ, آپ کی زندگی, آپ جیے ہیں صوفی سے. بہت ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ جیے تو اس کے بارے میں بات چیت کرنا یا اس کو لے کے گانا یا اس کو پیشے میں بدلنا یا اس کو لے کے سب کچھ جینا وہ مشکل ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں جو ہے سو شاید جی نہیں رہے ہیں, صرف گانا گا رہے ہیں, بول. دیکھیے بہت اچھی بات کہی آپ نے, اچھی لگی. دیکھیے کوئی بھی بات, میرے بہت سارے شاگرد ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں مجھ سے, تو ان کو میں پہلی ٹریننگ, پہلی تعلیم یہ دیتا ہوں کہ اندر کی جو بات ہے نا, فیلنگ, کلام کی ہو, گائکی کی ہو, نوٹیشن کی ہو, سروں کی ہو, یا کسی کی بھی چیزیں چہرے پہ آنا چاہیے. تو جیسے ہم ایک چیز آپ کو مثال دیں, یہ آ گیا, اب تو آدمی کا چہرے سے اس کے گانے کا 90% خرابہ ہو گیا. تو اوریجنل چیز جو اندر ہے صوفی وہ باہر آئے گا, اور جب وہ باہر آئے گا تو لوگوں کو پہچان کرائے گا کہ اندر سے کیا نکلا ہے. اور جو بکواس نکلے گی تو وہ پھیلے گی غلط طریقے سے. ہر چیز جو جیسی آتی ہے نا وہ ویسے ہی جاتی ہے. تو آپ لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں نا, دیکھیے اردو کے لیے آج اردو اکیڈمی کے پروگرام ہوتے ہیں, آل انڈیا ہر جگہ ہوتے ہیں. میں حیدرآباد میں گایا ہوں, لکھنؤ میں گایا ہوں, بھوپال میں گایا ہوں, اور بہت ساری جگہوں پہ گایا ہوں اردو اکیڈمی کے پروگرام. لیکن رات میں اردو کے حساب سے ایک شعر نہیں پڑھا جاتا. کیا کریں گے آپ؟ ہندی میں پڑھا جاتا ہے, اردو میں مطلب نہیں, لفظ جو ہے نا بھائی, اردو تو اردو ہے. ابھی میں کہتا ہوں نا, آپ انگلش میں بات کریں, انگلش میں شین جو ہے نا اردو کا ہے, بنا شین کے انگلش نہیں سمجھ. شین اردو کا ڈالا گیا ہوگا تب شین کے استعمال کے حساب سے انگلش ہوا. اب ہم اردو کو بڑھاوا نہیں دے رہے, لیکن اردو بھاشا تو بولی ہی جا رہی ہے. ہندی بھی اردو ہے, اردو بھی ہندی ہے. لیکن لوگوں نے ایسا کر دیا ہے
کہ کچھ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے کہ بڑی اچھی بات ہے. جسم ہندی کیا ہے؟ جسم ہندی تو جان اردو ہے. جسم ہندی تو جان اردو ہے. میرے بھارت کی آن اردو ہے. چیٹیاں پھر رہی ہیں کاغذ پر، کتنی میٹھی زبان اردو ہے. تو اب وہ ہے، اب جسم ہندی، ہندی جو ہے وہ ہندوستانی بھی ہے اور ہندی ایک بھاشا بھی ہے. تو بھاشا کیوں ہے کہ ہند کی بھاشا ہے. تو لوگ اس میں کنفیوز ہوئے کہ اردو الگ چیز ہے، اردو ہندی ایک ہی چیز کا نام ہے. آپ کی پیدائش اور یہ اوریجنل زبان انڈیا کی، بھارت کی ہے. تو اس کے اندر جو ہے فرق کرنے میں آدمی سے نہیں ہوتا. اور گانا بجانا جس کو کہتے ہیں سب صوفیانہ انداز میں آپ کو وہی گانا چاہیے. آج میں نے جو پروگرام کیا نا، یہ پروگرام کچھ الگ انداز کا تھا. یہ بہت اچھے انداز کا تھا، لیکن یہاں گائیکی جس انداز سے گانا چاہیے تھی اس انداز کی گائیکی ہم نے نہیں کری. ہم نے کوشش یہ کری کہ اوریجنل صوفیانہ گائیکی گائی جائے. صحیح بات. کیونکہ ہم نے ابتدا کی قول سے اور اس کی اختتام یعنی انتہا کی رنگ سے. اس میں مولا علی مشکل کشا کی بیچ میں ایک چیز گا دی. باقی پبلک کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک دو غزلوں کا، شعر شاعری کا ماحول رکھنا پڑا. کیونکہ ایک دم آج کی تاریخ میں صوفی 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 سب کر رہے ہیں، لیکن اوریجنل اب دیکھیے اوریجنل صوفی کیا ہے کہ آمادہ بقتل منا شوق ستم گاری، یہ طرفہ تماشا بھی نہ کرتا گناہ گاری. اب آدمی شاید 4 منٹ تو بیٹھے گا پھر نکل جائے گا کہ کیا کہا انہوں نے. جب سمجھ میں نہ آئے تو کیونکہ اوریجنل صوفی کا سسٹم چلا ہے فارسی سے، فارسی کے بعد سنسکرت میں آ گئی وہ. ابھی تو آسانی سے سمجھانے کے کہ آمادہ بقتل من، کہ وہ آنکھ جو ہے نا مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے. یہ طرفہ تماشا بھی، یہ کون سا تماشا ہے؟ نہ کرتا گناہ گار. جب گناہ میں نے کیا نہیں ہے تو وہ مجھے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اب میننگ ہے کہ جب نام و نشانی من پرسند بگو قاصد، کہ اے پوسٹ مین اگر میرا کچھ حال پوچھے، نام و نشان پوچھے جن کو تو میرا لیٹر دینے جا رہا ہے، تو ان کو یہ کہہ دینا کہ آوارہ مجنون رسوا سر بازار ہے. تمہارا عاشق جو ہے نا آوارہ ہو کے پھر رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے گلی گلی میں. اس کو کہتے ہیں صوفی، اس کو کہتے ہیں لگن، اس کو کہتے ہیں بڑوں کی بات کو آگے تک پہنچانا. اب پتا یہ چلا تو میری محبوبہ میں تیرا محبوبہ، تو وہ نہیں ہے صوفی. تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کو اعتراض ہوگا بھی بھائی پاپس کیسے چل رہا ہے، یہ تو بہت ترقی پہ. تو میں ترقی پہ تو سبھی ہیں. ایک گانا لکشمی کانت پیارے لال جی کا جو چلا آ رہا ہے 40 سال سے، آج بھی چل رہا ہے. چرمی ستاروں کا آنگن ہوگا، رمجھم برستا ساون ہوگا. آج بھی جو سنے گا وہ سنتا ہی رہتا ہے، وہ گانے کے بیچ میں سے ختم نہیں کرتا. اب ایک گانا رمبا ہو چمبا لے چمبا جھمبا لے، وہ ختم ہو گیا، آیا اور مختصر وقت میں رہا اور ختم ہو گیا. تو اچھی چیز جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، چاہے بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کی چیز قائم ہوتی ہے. اب آپ ایسے آج سنگنگ میں مکا سنگھ سبھی گا رہے ہیں، سارے لوگ ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن جو صوفی گانے والے ہیں ان کا ایک مقام الگ ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی تو بات کریں.